بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعظم امیزنگ انفارمیشن یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، پٹھان کو افغان کہتے ہیں اور افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آپ جنات کو کہیے کہ اسے اپنی زبان سمجھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کرتے ہوئے جنات کو حکم دیا کہ اس کے بیٹے افغان کو جنات کی زبان سمجھا دے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی قومیت اور اصلیت یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور وہاں کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ البانیہ کے افغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قوم بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے تو اس وقت پٹھانوں کا سردار قیس عبد الرشید اپنے پورے خاندان سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوا۔ اس لیے دنیا میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ پختون سے پوچھیں کہ آپ مسلمان ہیں یا پختون تو وہ جواب دیں گے کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ کافروں نے جب مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنی افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے افغانستان چلے گئے اور قیس عبد الرشید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ قیس عبد الرشید اپنے لشکر سمیت مکہ کے لیے نکل پڑے۔ شام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا کر کہا کہ افغانیوں کے لشکر نے مکہ میں کفار کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا ہے۔ اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر یہ الفاظ آئے، پٹھان۔ پٹھان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے پختون قوم کو پٹھان کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہوا۔ اگر ان کی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان۔ یہ قوم پوری دنیا میں ایک غیرت مند قوم کے طور پر جانے جاتے ہیں، جس میں پاکستان، افغانستان اور بھارت سر فہرست ہے۔ دنیا میں پشتون اپنے غیرت اور وفا کے نام سے مشہور ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پٹھانوں نے قیامی پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہے اور بعض لکھتے ہیں کہ یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گنگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے وارث کی نکاح میں دے دی تھی اور ان کو ساتھ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور باقی زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریوں کے روح سے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے بنتا ہے۔ ان میں عجیب بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے اور موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ پٹھان قوم کی کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ ان اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانے جاہلیت میں بھی عربوں میں نہیں تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی اوصاف پٹھان یا افغان قوم میں
اتنی ہی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر کافی سخت ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان عام ہے۔ ذہن میں یہ بات نوٹ کر لے کہ پشتون کا یہودی نسل ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تب توہین ہوتا جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی و آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کا ذکر تورات، انجیل اور زبور میں ہے، اور وہ یہی پیغمبر ہے جن کو اہل کتاب ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ ان کا یہ انکار دلائل پر نہیں تھا بلکہ نسلی بنیاد پر تھا۔ پشتونوں کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ یہ موسیٰ کے حواری بھی تھے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی ہیں۔